بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو امن کا نوبل انعام دیا جائے، کیونکہ انہوں نے امن کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ پھر نواز شریف کہتے پیچھے رہ سکتے ہیں، نواز شریف کے بندے سامنے آگے، انہوں نے کہا جی اصل میں تو نواز شریف نے رول پلے کیا ہے، پیچھے رہ کے جو خاموش سفارتکاری کو گنگا ہی کر سکتا ہے، بولنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعویٰ کیا گیا کچھ صحافیوں کی جانب سے، کچھ ٹاؤٹوں کی جانب سے، کچھ درباریوں کی جانب سے، اور کچھ نواز شریف کے چاہنے والے، ان کے قریبی سیاستدان، ان کا یہ حق ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے اس عالمی سطح کی جنگ بندی میں، تو نواز شریف کو بھی نوبل انعام امن کا ملنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ نواز شریف نے کیا۔ پھر زرداری صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، ان کے لوگ سامنے آ گئے۔ شیری رحمان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے، باقی کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو بیک ڈور سے رابطے کیے نا، اور جو کمال کیا زرداری صاحب نے، جنگ بندی اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو اس کے اندر بلاول کا رول بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اے این پی کا، فضل الرحمان کا، یہ سارے اس مٹھائی میں حصہ کھائیں گے۔ یہ سارے کہیں گے جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ دیکھیں، کامیابی کے سارے حصے دار بن جاتے ہیں، ناکامی کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا۔ ان سب کو یہ عزت پاکستان کی وجہ سے ملی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، طاقتور ملک ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ جس جگہ پہ پاکستان ہے، پاکستان کے عوام کا ایرانی عوام کے ساتھ ایک شاندار تعلق ہے۔ اس بنیاد پہ پاکستان کو یہ موقع ملا، اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے لگاتار کوشش کی کہ مذاکرات ہوں، کوئی یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں لڑائی میں نہ اترنا پڑے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ عوامی دباؤ بہت تھا ان کے اوپر۔ ورنہ دیکھیں، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس بات کا خدشہ ہو رہا تھا کہ پاکستان جانبدار ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان جانبدار ہوا بھی۔ پاکستان کے وزراء کے سٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پاکستان کے اندر جو بریفنگ ہوئی ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پاکستان کے آرمی چیف نے جو ملاقاتیں کی ان سے پتہ چلتا ہے۔ تو بات کھل رہی تھی آہستہ آہستہ، جو دعوے عرب میڈیا کر رہا تھا ان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امن ہو رہا ہے، لیکن اب انہیں امن کا نوبل انعام چاہیے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو دلوا دو۔ کبھی یہ کہتے ہیں امن کا نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو دلوایا جائے، عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے پلان کیا تھا امن کا نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو دلواتے ہیں، پھر نیتن یاہو نے پلان کیا دلواتے ہیں۔ ابھی امن کا نوبل انعام نیتن یاہو کو ملا نہیں، تو عاصم منیر صاحب کے لیے مانگ لیا، شہباز شریف کے لیے مانگ لیا، اور تو اور اسحاق ڈار، نواز شریف اور زرداری صاحب بھی بیچ میں آگے حصے دار۔ تو میرے خیال میں امن کا ایک نوبل انعام بنا کے نا، اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے ان سب کو دے دینی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو امن کا نوبل انعام کیوں ملنا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ چند نکات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، شہباز شریف کو، ان سب کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، بلکہ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ملنا چاہیے ساتھ میں۔ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں اس وقت پہلے نمبر پہ ہے، امن کا نوبل انعام انہیں کو ملنا چاہیے۔ بلوچستان کی بدامنی ایسی ہے کہ ایک وقت میں 12 شہر جو ہے وہ یرغمال بنا لیے جاتے ہیں، دہشت گرد کنٹرول نہیں ہوتے، پوری کی پوری ٹرین جو ہے اس کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں۔ امن کا نوبل انعام انہیں ملنا چاہیے۔ افغانستان میں ایک اسپتال کے اوپر ایئر سٹرائک ہو جاتی ہے، اس میں سینکڑوں مریض جو ان کا علاج چل رہا ہوتا ہے وہ سارے وہاں پہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو امن کا نوبل انعام انہیں ملنا چاہیے۔ آج تک کسی آرمی چیف کو امن کا نوبل انعام ملا اس سے پہلے، لیکن یہ امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پاکستان میں درجنوں سیاسی مخالفین سڑکوں پر قتل کر دیے گئے گزشتہ چند سالوں میں، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ جبری گمشدگیاں پاکستان کے اندر لگاتار جاری ہیں، سیاسی ورکروں کو، صحافیوں کو، وکلاء کو، شاعروں کو یہاں پہ جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، پروفیسرز کو، مخالف آوازوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، لوگ اب تک گمشدہ ہیں، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ پاکستان میں سویلینز کا ٹرائل کیا گیا فوجی عدالتوں میں، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ خواتین کی بے حرمتی، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، بڑے پیمانے پر خواتین کو گرفتار کیا گیا، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور بار بار کیا گیا، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں اور بڑے پیمانے پر کی گئیں، دنیا میں خبریں بھی اس کے بارے میں چھپیں، عالمی رپورٹیں بھی آئیں، تو امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ سیاسی مخالفین کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان کا پورا الیکشن کا مینڈیٹ چوری کر لیا، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو جیل میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اس کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے، امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ بارک بلوچ اور ایمان مزاری جیسی خواتین ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، تو امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے، اور ان کے کاموں کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ کا سٹیٹس بھی خطرے میں ہے، لہذا امن کا نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ تو میری بھی پرزور سفارش ہے کہ پاکستان کو اس کارنامے پہ دیکھیں، یہ پاکستان نے کام برا نہیں کیا، یہ کام میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا رول جانبدار بننے کا نہیں ہے، پاکستان بہت اہم ملک ہے، ہمیں ہر حال میں جنگ بندی کے لیے رول پلے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رستہ کوئی یہی بات عمران خان کرتا تھا، عمران خان نے یہی کام کیا تھا آج سے چند سال پہلے، تو یہ سارے عمران خان کو پہ گئے تھے اکٹھے ہو کے
کہ یہ عمران خان نے کیا کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن آج یہ کام پاکستان نے دوبارہ کیا جو کہ اچھا کام ہے. لیکن یار امن کا نوبل انعام تو نہ مانگے، تاڑا نہیں مارنا. امن کا نوبل انعام میں سپورٹ کر سکتا ہوں کہ آپ مارنگ بلوچ کو دے دیں، اس نے بہت جدوجہد کی ہے. کبھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان مزاری کو امن کا نوبل انعام ملے، میری یہ خواہش ہے اس کو ملے. ایسے لوگوں کو ملے جنہوں نے امن کے لیے کام کیا ہے. اس وقت جو اسپین کا وزیر اعظم ہے وہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے، جس طریقے سے سامنا کر رہا ہے فسطائیت کا، اور جس طریقے سے وہ دنیا میں ظلم کو ایکسپوز کر رہا ہے، امن کا نوبل انعام انہیں ملنا چاہیے. یہ جو فلوٹیلا لے کر گئے تھے بہت سارے لوگ جنہیں اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا، جو امن کے لیے چلے، اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی، سینیٹر مشتاق اس کے اندر شامل تھے. امن کا نوبل انعام ان جیسے لوگوں کو ملنا چاہیے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد کامیاب ہو اور ان مذاکرات کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے کہ خطے میں دوبارہ جنگ نہ ہو اور پاکستانی پرامن طریقے سے رہ سکے، اور گلف ممالک میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں ان کو جلا وطن نہ کیا جائے، ان کو نکالا نہ جائے، ان کی عزت ہو. پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے. مطالبہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو امن کا نوبل انعام دیا جائے کیونکہ انہوں نے امن کے لیے بڑا کام کیا ہے. پھر نواز شریف کہتے پیچھے رہ سکتے ہیں. نواز شریف کے بندے سامنے آگے، انہوں نے کہا جی اصل میں تو نواز شریف نے رول پلے کیا ہے. پیچھے رہ کے جو خاموش سفارت، اچھا خاموش سفارتکاری کو گونگا ہی کر سکتا ہے، بولنے والا آدمی تو نہیں کر سکتا. تو یہ دعویٰ کیا گیا کچھ صحافیوں کی جانب سے، کچھ ٹاؤٹوں کی جانب سے، کچھ درباریوں کی جانب سے، اور کچھ نواز شریف کے چاہنے والے، ان کے قریبی سیاستدان، ان کا یہ حق ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے اس عالمی سطح کی جنگ بندی میں، تو نواز شریف کو بھی نوبل انعام امن کا ملنا چاہیے. یہ سارا کچھ نواز شریف نے کیا. پھر زرداری صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، ان کے لوگ سامنے آ گئے. شیری رحمان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے، باقی کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو بیک ڈور سے رابطے کیے نا اور جو کمال کیا زرداری صاحب نے، جنگ بندی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو اس کے اندر بلاول کا رول بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو ANP کا، فضل الرحمان کا، یہ سارے اس مٹھائی میں حصہ کھائیں گے. یہ سارے کہیں گے جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. دیکھیں کامیابی کے سارے حصے دار بن جاتے ہیں، ناکامی کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا. ان سب کو یہ عزت پاکستان کی وجہ سے ملی ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، طاقتور ملک ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. جس جگہ پہ پاکستان ہے، پاکستان کے عوام کا ایرانی عوام کے ساتھ ایک شاندار تعلق ہے. اس بنیاد پہ پاکستان کو یہ موقع ملا، اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے لگاتار کوشش کی کہ مذاکرات ہوں، کوئی یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں لڑائی میں نہ اترنا پڑے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ عوامی دباؤ بہت تھا ان کے اوپر. اب تک لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.